Hezbollah fires rockets at targets in the heart of Israel. انفتح تقبة نهارية. ناظرین، اسرائیل کے خلاف فل فلیج جنگ کی تیاری کر لی ہے۔ روس اور چین کھل کر تہران کی مدد کر رہے ہیں۔ دراصل روس امریکہ سے یوکرین کے معاملے پر اپنا سکور سٹیل کرنا چاہتا ہے، وہیں چین خود کو نئی سپر پاور ڈکلیئر کرنے کا خواہش مند ہے۔ روس نے اپنے لڑاکا طیارے سکھوئی 35 ایران بھیج دیے ہیں۔ روسی طیاروں کے پہنچنے کے بعد صہیونی میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہے۔ نتن یاہو اور ان کی جنگی کابینہ سر پکڑے بیٹھی ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس وقت ایران کو چھیڑنے کا مقصد روس اور چین کو للکارنا ہے۔ دوستو، لبنانی تنظیم حزب اللہ نے صہیونی فوج کو تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے۔ تازہ کارروائی میں شمالی اور وسطی اسرائیل میں 250 راکٹ فائر کیے۔ حزب اللہ کے حملوں میں صہیونی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ مقبوضہ گولان میں الفوران بیس ملیمیٹ کر دیا۔ حزب اللہ کے حملوں اور ایران کی جانب سے گھیرا تنگ کیے جانے کے بعد نتن یاہو کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ڈٹائی اور ہٹ درمی چھوڑ کر جنگ بندی پر رضا بندی ظاہر کر دی ہے۔ اسرائیلی کابینہ کی جانب سے آج جنگ بندی معاہدے کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ نتن یاہو کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ یورپی یونین کے بعد برطانیہ اور جرمنی نے بھی واضح کر دیا ہے، اگر نتن یاہو نے جرمنی یا برطانیہ کا دورہ کیا تو پھر وہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل کریں گے، یعنی کہ نتن یاہو اگر برطانیہ یا پھر جرمنی آئے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ قانون سے کوئی بالاتر نہیں۔ دوستو، کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایرانی انٹیلیجنس نے UAE میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے اسٹیشن چیف کو ٹھکانے لگایا تھا، لیکن اب ایران کی جانب سے اس سارے معاملے سے لا تعلقی ظاہر کی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر موساد کے اسٹیشن چیف کو ایران نے نہیں مارا تو کس نے مارا؟ UAE میں گھس کر کون کارروائی کر سکتا ہے؟ کیا موساد اسٹیشن چیف ذاتی چپکلش اور رنجش کی وجہ سے مارے گئے؟ ان تمام سوالوں پر آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی پریشانی کی۔ بنیامین نتن یاہو پر عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے بعد یورپ کے دروازے تقریباً بند ہو گئے ہیں۔ ناروے کے بعد سویڈن، برطانیہ اور جرمنی بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ تینوں ملکوں نے صاف لفظوں میں اسرائیل پر واضح کر دیا ہے کہ وہ قانون کی بالادستی اور عملداری پر یقین رکھتے ہیں، چونکہ انہوں نے عالمی عدالت انصاف کے چارٹر پر دستخط کر رکھے ہیں۔ لہذا اگر نتن یاہو ان کے ملک میں آئے تو پھر انہیں ممکنہ طور پر گرفتاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جرمن وزیر خارجہ اینا لینا بیرباک نے اٹلی کے شہر فیوگے میں 7 بڑے صنعتی ممالک کے گروپ کے وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ جرمن حکومت قانون کی پاسداری کرتی ہے، کیونکہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگ میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے جرم میں نتن یاہو اور اسرائیل کے سابق وزیر دفاع یوو گلنٹ کے 2 وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ ICC کنونشن کے تحت رکن ممالک کو گرفتاری کے وارنٹ پر عمل درآمد کرنا لازم ہوتا ہے۔ ویسے جرمنی بھی روم کنونشن کے تحت تشکیل دی گئی عالمی فوجداری عدالت کا رکن ہے، اور عدالت کے رکن ہونے کے ناطے وہ ٹربیونل کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے۔ اس سے پہلے ناروے اور سویڈن بھی اسرائیلی حکومت کو لکھ کر دے چکے ہیں اگر نتن یاہو یا یوو گلنٹ نے ان کے ملک میں قدم رکھا تو وہ انہیں گرفتار کر لیں گے۔ اس سے پہلے یورپی یونین کے حکام بھی اسرائیل پر واضح کر چکے ہیں کہ اس معاملے پر کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ ناظرین، لبنانی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیلی فورسز کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں۔ تازہ کارروائی میں حزب اللہ کے جنگجوؤں نے اسرائیل پر 250 راکٹ اور دیگر بارودی مواد سے لیس میزائل داغے۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر کیے جانے والے فضائی حملے کے جواب میں حزب اللہ نے صہیونی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اسرائیلی فوج کے حملے میں 30 لوگ شہید ہوئے تھے۔ جواب میں حزب اللہ کی کارروائی میں تقریباً 10 صہیونی فوجی مارے گئے۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق بیروت کے نواحی علاقے سے فائر کیے جانے والے راکٹوں نے اسرائیل کے وسط میں دارالحکومت تل ابیب میں اہداف کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ لبنانی عسکری تنظیم نے مقبوضہ گولان کے علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کے الفوران فوجی اڈے کو تہس نہس کر دیا۔ پچھلے سال آپریشن طوفان الاقصی کے بعد اسرائیل میں ہونے والی جھڑپوں میں یہ پہلا موقع ہے جب حزب اللہ نے مقبوضہ گولان کے علاقے میں قائم اس ملٹری اڈے کو نشانہ بنایا۔ ایرانی ٹی وی کا کہنا ہے کہ مقبوضہ گولان میں الفوران ملٹری بیس شامی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ صہیونی فوج کا اڈا ہے۔ حزب اللہ اسرائیل کے لیے درد سر بن چکی ہے۔ اوپر تلے تابڑ توڑ کیے جانے والے حملوں کے بعد نتن یاہو کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے اور انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ حزب اللہ ترنے والا نہیں کہ اسے طاقت کے زور پر کرش کر دیا جائے۔
اب اسرائیلی حکومت جنگ بندی کرنے پر راضی ہو گئی ہے۔ بنیامین نتنیاہو نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے جس میں لبنان میں جنگ ختم کرنے اور فوج کے انخلا کی منظوری لی جائے گی۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر بن گویر سمیت انتہا پسند یہودیوں کی جانب سے نتنیاہو پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور جنگ بندی کو شکست کا سمجھوتا قرار دیا جا رہا ہے۔ اب نتنیاہو اور ان کے حواری فیس سیمنگ کے لیے اسے جنگ بندی قرار دیں یا کچھ اور، لیکن حقیقت یہی ہے، خود کو نام نہاد سپر پاور سمجھنے والے اسرائیل کو حزب اللہ کے مٹھی بھر سرفروشوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسرائیلی چینل 12 کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر 60 روز کے لیے سیز فائر کیا جائے گا۔ اگر اس دوران دونوں جانب سے معاہدے کی پاسداری کی گئی تو پھر اس جنگ بندی کے معاہدے میں توسیع بھی کی جا سکے گی۔ لبنانی حکام نے بھی جنگ بندی پر اتفاق کی تصدیق کی ہے۔ لبنانی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر الیاس ابو صاب نے واضح کیا ہے کہ جنگ بندی پر عمل شروع ہونے کی راہ میں کوئی سنجیدہ رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ جہاں تک فائر بندی کی نگرانی کے نقطے پر اختلاف کا تعلق ہے تو گزشتہ 24 گھنٹے میں یہ مسئلہ بھی حل ہو چکا ہے۔ نگرانی کے لیے 5 ممالک پر مشتمل کمیٹی تشکیل دینے کی منظوری دی گئی جس میں فرانس شامل ہے۔ کمیٹی کی سربراہی امریکہ کے پاس ہوگی۔ امریکی صدر جو بائیڈن چاہتے ہیں کہ ان کے وائٹ ہاؤس سے نکلنے سے پہلے اسرائیل کی فوج غزہ اور لبنان سے نکل جائے، کیونکہ اگر ٹرمپ اقتدار میں آ گئے تو نہ وہ صرف کھل کر صہیونی ریاست کی حمایت اور مدد کریں گے بلکہ ان کے احمقانہ فیصلوں کی قیمت امریکی عوام کو بھی چکانا پڑے گی۔ ناظرین، اسرائیل کی جنگ بندی پر رضامندی اور لبنان سے فوج کے انخلا کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نتنیاہو اس وقت چاروں جانب سے گر چکے ہیں۔ ایران نے اسرائیلی دہشت گردی اور جارحیت کا جواب دینے کے لیے روس سے سخوئی 35 طیارے لے لیے ہیں۔ ایرانی قیادت کو اندازہ ہے کہ موساد کے اسٹیشن چیف کی ہلاکت کے بعد صہیونی ریاست خاموش نہیں بیٹھے گی، لہذا اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے یا اس کی نیوکلیئر سائٹس تباہ کرنے کی حماقت کی تو پھر بدلے میں ایران روسی طیاروں کی مدد سے سارا حساب چکانے کی تیاری مکمل کیے بیٹھا ہے۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ماسکو نے روسی ساختہ Su-35 طیاروں کی پہلی کھیپ ایران کے حوالے کر دی ہے۔ یہ روسی جنگجو طیارے مغربی ایران کے ہمدان گورنریٹ کے فضائی اڈے پر تعینات تھے۔ ایران کی حکومت یا پاسداران انقلاب کی جانب سے ابھی تک تصدیق نہیں کی گئی ہے کہ روس نے لڑاکا طیارے تہران پہنچا دیے ہیں، لیکن مختلف ذرائع سے اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ روسی طیارے تہران آ چکے ہیں۔ ایرانی ویب سائٹ مڈل ایسٹ اسپیکٹر نے سیٹلائٹ کے ذریعے لی گئی ایک تصویر شائع کی اور دعویٰ کیا کہ ہمدان گورنری میں ایئر بیس پر سخوئی 35 لڑاکا طیاروں کے لیے 4 مضبوط ہینگرز قائم کیے گئے ہیں اور 4 دیگر ہینگرز زیر تعمیر ہیں۔ روسی مشیروں کے لیے رہائش کی تیاری کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ یہ روسی مشیر تربیت فراہم کرنے اور تکنیکی عملے کا انتظام کرنے کے لیے ایران آئیں گے۔ ایرانی نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق روس سے ملنے والے طیاروں کو نوجا ایئر بیس پر تعینات کیا جائے گا۔ ان طیاروں کے ملنے سے ایران کا فضائی دفاعی نظام مزید مضبوط ہو جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے نتنیاہو کو براہ راست قتل کی دھمکی دے دی ہے۔ تہران میں پاسداران انقلاب کی ملیشیا فورس کے ارکان سے خطاب میں آیت اللہ خامنئی کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگی جرائم کی وجہ سے نتنیاہو کے صرف وارنٹ گرفتاری جاری کرنا کافی نہیں، انہیں سزائے موت دینی چاہیے۔ دوستو، چلتے چلتے ایک اور پیش رفت کا ذکر کریں کہ ابو ظبی میں ایرانی سفارتخانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا اس کی حکومت کا زوی کوگن نامی شخص کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہی زوی کوگن ہے جو UAE میں موساد کا اسٹیشن چیف تھا۔ ویسے سرکاری طور پر تو اسرائیل نے بھی ایران پر الزام عائد نہیں کیا تھا، لیکن اس کے قتل کے بعد سب کو ہی اندازہ ہو گیا تھا یہ کس کی کارستانی ہے۔ لیکن ایران کی جانب سے اس کمانڈو ایکشن کی ذمہ داری لینے سے اس لیے گریز کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ تسلیم کرنے سے اس کے نہ صرف UAE سے تعلقات کشیدہ ہوں گے بلکہ ایرانی سالمیت بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسرائیل اور اس کی پشت پناہی کرنے والا امریکہ لاؤ لشکر لے کر ایران پر چڑھ دوڑے گا۔